سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَنْصَحُ لَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا اور امین ہوں۔ حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا الدین نصیحت قلنا لمن، حضور نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا حضور کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عام مسلمان کے لیے۔ تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لاؤ اور اس کے بتائے ہوئے احکامات میں زندگی گزارو، یہ ہے خیر خواہی اللہ کے لیے۔ اور اس کی کتابوں کے لیے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اس کی کتابوں میں جیسا لکھا ہے ویسے عمل کرو، اور اس کے رسولوں نے جیسا کہا، یعنی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرو۔ حضور پر ایمان لاؤ، حضور کی اطاعت کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، سرکار نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے خیر خواہی اللہ کے رسول کے لیے۔ اور مسلمانوں کے امام کے لیے، آئمہ، امام، خاص لوگ جو دین پر لوگوں کی تبلیغ کریں، ان کے قول و فعل کو مانو اور ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اور انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے ایک میرے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ۔ تو ان کا غلام گیا بازار سے ایک تگڑا سا خوبصورت گھوڑا خریدا، اور وہ 300 روپے میں خریدا۔ اب ان کو پیسے دینے تھے تو اس گھوڑے والے کو لے کے آئے اپنے مالک کے پاس، حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس، ان کے غلام، کہ جناب یہ میں نے گھوڑا پسند کیا، اس کو میں نے خرید لیا ہے، بس آپ نے انہیں 300 دینار دے دینے ہیں، 300 درہم، 300 دینار، آپ ان کو وہ دے دیجئے۔ آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یار گھوڑا تو تمہارا مہنگا ہے، تم ایسا کرو 300 نہیں بلکہ تم 400 لے لو۔ کہ حضرت جیسے آپ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا نہیں یار تمہارا گھوڑا 400 سے بھی مہنگا ہے، چلو ایسا ہے کہ 500 لے لو۔ کہ حضرت جیسے آپ کی مرضی۔ کہا کہ نہیں تمہارا گھوڑا 500 سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ کہا جیسے آپ کی مرضی۔ کہا کہ 600 روپے، 600 دینار۔ کہا نہیں آپ کا اس سے بھی مہنگا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کرتے کرتے جس گھوڑے کا سودا آپ کا غلام 300 دینار میں کر کے آیا تھا، جریر بن عبداللہ نے اس گھوڑے کے اس کے مالک کو 800 دینار دیے۔ تو غلام نے کہا حضرت میں تو اچھا سا سودا کر کے آیا تھا 300 میں اور آپ نے 800۔ کہا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مومن کو چاہیے اپنے مومن بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اس کے گھوڑے کی قیمت یہ بنتی ہے، جس طرح اس کا قیمتی گھوڑا ہے اس کی قیمت تو یہ بنتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ خیر خواہی اس کو کہتے ہیں۔ بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ اپنی چرب زبانی سے، اپنے شاطر دماغ سے بیچنے والے پر اس طرح حاوی آ جاتا ہے کہ اس کی مہنگی چیز کو سستے داموں میں خرید کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب دیکھو میں نے تو اس کو بھی جو ہے وہ ماموں بنا دیا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ خواہ بیچنے والا ہو یا لینے والا ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں۔
بیچنے والا یوں خیر خواہی کرے کہ جناب اس کی قیمت یہ ہے اور یہ اچھی چیز ہے، ہاں اس کی لو کوالٹی بھی ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اچھی یہ ہے، تو یہ بیچنے والا خیر خواہی کرے اور لینے والا بھی خیر خواہی کرے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، اس میں میرا نفع نہیں ہے، تو آپ اس کو اتنا ہی دو، اتنا ہی دو، تاکہ اس بیچارے غریب کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ خیر خواہی ہے۔ اب ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ اب وہ ہمارے استاد صاحب ہیں، وہ کبھی کبھار جب سبزی لینے جاتے ہیں تو بعض دفعہ وہ ان سبزی والوں سے، ان فروٹ والوں سے وہ زیادہ بارگیننگ نہیں کرتے، مک مکا نہیں کرتے، لے دے نہیں کرتے، وہ جو بھی بولتا ہے چپ کر کے دے کے چلے آتے ہیں۔ تو کہا جناب یہ تو سنت ہے ہمارے بزرگان دین کی، بارگیننگ کرنی چاہیے اور بھاؤ میں کمی بیشی تو یہ کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے نہیں یار مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم اس لیے آتی ہے کہ میں اس ریڑھی والے غریب سے بیچارے سے کیا بھاؤ کروں، کیا میں لے دے کروں، کہ جو بیچارہ صبح سے لے کر شام تک ہے جی کڑکتی دھوپ کے اندر بیچارہ کبھی ادھر پھیری مارتا ہے، کبھی ادھر پھیری مارتا ہے، آوازیں کستا ہے، بیچارے کا گلا بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ ٹماٹر جو ہے مجھے 50 روپے کا دے رہا ہے تو میں زور لگا کے 10 روپے کم کرا لوں گا، چلے کوئی نہیں بیچارہ غریب ہے، وہ 50 بول رہے تو اس کو 50 ہی دے دو، اس کو 50 ہی دے دو، تو کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارا مزاج ہے۔ ہماری قوم نا کسی برانڈڈ مارکیٹ میں چلی جائے، ہول سیل کا لگا ہوا ہے، جناب اتنا جی اتنا ہی ہے۔ ہماری قوم کو نا بڑے لوگوں سے لیتے ہوئے بارگیننگ کرتے شرم آتی ہے۔ کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، سبزی والے سے عورتیں جھگڑ رہی ہوں گی، نہیں 5 روپے کم کرو، 5 روپے کم کرو۔ اب یہی خواتین اگر بڑی بڑی مارکیٹوں میں چلی جائیں کپڑے لینے کے لیے، تو وہاں اگر 1000 کی چیز عورتوں کو 2000 کے بھی پکڑا دے تو وہ چپ کر کے لے کے آ جائیں گے۔ تو جہاں کرنی چاہیے وہاں نہیں، اور جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں کر رہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل ہوٹلوں پہ لوگ کھانا کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہے جناب، وہ 3000 4000 کا کھانا کھایا، اور الٹا جو ہے وہ جو ویٹر ہوتے ہیں ان کو ٹپس کے نام پر 400 500 جتنے بھی بچ گئے وہ اس کو دے کے آ جاتے ہیں۔ اب لیتے نہیں ہیں، کیوں؟ یہ ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے نا، اتنے بڑے ہوٹل میں کھانے کے لیے آئے ہیں اور 500 روپیہ ٹپس نہیں دے سکتے۔ اب یہی بندہ اگر کسی کوئٹے والا ہوٹل پہ بیٹھ جائے، اب 5 روپے نہیں چھوڑے گا، جناب میرے 5 روپے دو، کب دو گے بھائی، تم نے چائے مہنگی کر دی۔ اب اس غریب کو 5 روپے چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور بڑے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے 500 روپے اپنی جو ہے وہ چودراہٹ دکھانے کے لیے اور اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے وہاں دے کے آ رہا ہے، اور یہاں غریب کو 5 روپے چھوڑنے بھی تیار نہیں ہے۔ تو خیر خواہی اس بات کا نام ہی ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آتا تھا ایک آگ پرست مجوسی کپڑا سلوانے کے لیے، اور جب بھی کپڑا سلوا کے جاتا تھا تو وہ کھوٹے سکے دے کے جاتا تھا، اور جو سکے کھوٹے جو چلتے نہیں ہیں، تو ایک عرصے سے وہ یوں ہی کر رہا تھا، جب بھی آتا کھوٹے سکے دیتا، کپڑے سلواتا، کوئی سامان لے کے چلا جاتا۔ تو ایک دفعہ شیخ عبداللہ خیاط علیہ رحمہ کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے جناب لیا تو کھوٹے سکے پکڑ لیا، خدا کے بندے کھوٹے سکے دے رہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یوں کر کرا کے وہ تو خیر چلا گیا۔ جب آپ آئے تو کہا حضرت وہ آیا تھا جو ہمیشہ آپ سے کپڑے سلواتا ہے، کھوٹے سکے لاتا تھا، میں نے پکڑ لیا آج۔ تو میں خدا کے بندے مجھے معلوم تھا، ایک عرصے سے میں لے رہا تھا نا اس کے کھوٹے سکے، تو آج تو بھی لے لیتا، تو تو نے کیوں نہیں لیا؟ کہا حضرت وہ تو کھوٹے سکے دے رہا تھا۔ کہا ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر یہ کھوٹے سکے میں نہیں لیتا تو یہ کھوٹے سکے جا کے کسی اور مسلمان کو دے دیتا، تو ٹھیک ہے نقصان میں برداشت کر رہا ہوں، یہی نقصان کسی اور میرے مسلمان بھائی کو دے دیتا، وہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو کہا خیر خواہی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے لے رہے تو رکھ لو۔ تو یہ بزرگان دین کا مزاج ہے۔ ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میں سارے ایک بندہ جو نقلی پیسے لائے 1000 روپے آپ رکھ لیں، نہیں نہیں، ایک بزرگان دین کا ایک مزاج ہے۔ تو خیر خواہی دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر لوگ نا مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں لوگ مجبوریوں کو خریدتے ہیں، کسی کے احساسات، کسی کی مجبوریوں کا جو ہے وہ لوگ اس پر ترس نہیں کھاتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جناب کسی پہ حالات مشکل آ گئے تو کوئی جناب جی میں بائک بیچ رہا ہوں،
مجھے فوراً پیسے چاہیے، 60,000 کی بائک ہے، مجبوراً کوئی لینے کے لیے، جناب 30 کی لوں گا، اب ذرا کرے تو کیا کرے، ٹھیک ہے جی 30 لاؤ لے جاؤ۔ آپ کو یہاں اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے تھی، اس کی مجبوری تھی نا، تو آپ نے اس کی مجبوری کو نہیں، آپ نے اس کی چیز کو خریدنا ہے، مگر آپ نے کہا اچھا ہوا یہ تو پھنسا ہوا ہے، لے دے کر کے لے لیا، آپ نے اس کی مجبوری کے ساتھ ناجائز فائدہ اٹھایا نا۔ یہی تو اسلام درس دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ کی پناہ روشی پڑی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ اکبر۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہم سے بیعت کی، کس بات پر؟ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ہم نے سرکار سے اس بات پر بیعت کی تھی، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ احب للناس ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب یہ سرکار کی چھوٹی سی ایک حدیث ہے، ایک لائن کی حدیث ہے، اور اس کے اندر سرکار نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اگر یہ حدیث یقین کریں بخدا، اس حدیث پر میرا اور آپ کا دل جم جائے، دل ٹھک جائے، اور اس حدیث کو ہم یاد کر لیں، یقین کریں معاشرے سے گناہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی بندہ کسی کو دھوکہ دے پسند کرے گا؟ بالکل نہیں۔ تو جب آپ اپنے لیے دھوکہ پسند نہیں کرتے، اوروں کے لیے کیوں کرتے ہو؟ آپ سے کوئی جھوٹ بولے آپ پسند کرتے ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ تو اوروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ آپ کے لیے کوئی گڑھا کھو دے آپ گر جاؤ، آپ پسند کرتے ہو؟ بالکل نہیں۔ تو اوروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ تو جب یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، تب تم کامل مومن ہو سکتے ہو۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کسی کا پڑوسی اگر رات کو بھوکا سو گیا اور یہ شخص رات کو کھا پی کے سیر ہو کے سویا ہے، فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جسے اپنے پڑوسی کی بھوک کا احساس نہیں ہے۔ اور جو بھائی اپنا مسلمان اپنے بھائی کے لیے تو وہ پسند کرتا ہے کہ جو اپنے لیے نہیں کرتا، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب سعید خدری فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، ورنہ زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، ورنہ دل میں اس کو برا جانے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ برائی ہو رہی ہے، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، روکیں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک سکتے، زبان سے روکیں۔ نہیں تو کم از کم دل میں برا تو جانے، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں، دل میں تو برا جانے۔ آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے بھی نہیں روکا، اور آپ نے دل میں بھی برا نہیں جانا، آپ نے کہا جی مجھے کیا ہے، لگے رہے۔ نہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ اس وقت مومن ہو سکتے تھے اگر آپ ہاتھ سے بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں، کم از کم چند لمحوں کے لیے ٹھہر کے کہے تو صحیح، یار دل میں تو جانے یہ برا ہو رہا ہے۔ آپ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے۔ تو آج اگر آپ کے گھر میں برائی ہو رہی ہے، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نا، تو ہاتھ سے کیوں نہیں روک رہے؟ آپ کے گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے، ناچ گانا، فلمیں، ڈرامے، یہ برائی ہے نا، گانے باجے کا ماحول ہے، یہ برائی ہے، تو آپ اس کو نہیں روک رہے۔ شادی کی محفل ہے، نکاح کی تقریب ہے، مائیوں کی تقریب ہے، بچیاں جوان بچیاں ناچ رہی ہیں، بیٹے ناچ رہے ہیں، ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کا منظر دیکھ رہے ہیں، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے؟ آپ روک سکتے، کیوں نہیں روک رہے؟ آپ زبان سے روک سکتے، کیوں نہیں روک رہے؟ یہاں تک کہ آپ تو اس کو برا ہی نہیں جان رہے۔ تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی
انہوں سے مروی ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو بھیجا تو اس کی امت میں سے اس نبی کے کچھ حواری، کچھ اصحاب تھے کہ جو اس نبی کی سنت کو لیتے، اس نبی کے احکام کو لیتے اور دین پر عمل کرتے، اور پھر اس نبی کی وفات کے بعد ایسے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے قوم کو برائی سے روکنا بھی چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ وہ قوم کے رنگ میں رنگ گئے۔ تو حضور نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو پاؤ ان سے جہاد کرو، ہاتھوں کے ساتھ اور ان سے زبان سے اور ان سے دل سے جہاد کرو، اور فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا وہ مومن نہیں ہے۔ برائی کو دیکھو، برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یہ جہاد ہے۔ برائی کو زبان سے روکو، یہ جہاد ہے۔ کم از کم دل میں برا جانو، یہ بھی جہاد ہے۔ اور جو دل میں برا نہیں جانتا وہ پھر مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ویلید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے بیعت کی کس بات پر؟ حضور ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے، خوشی میں تنگی میں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ اگر ہم پر کسی کو ترجیح دی گئی اور ہم اہل اقتدار سے نہیں لڑیں گے، ہم اہل اقتدار کی پیروی کریں گے۔ حضور نے فرمایا یہاں تک اگر تم اہل اقتدار حکمرانوں کو دیکھو کہ وہ صریح کفر بکتے ہیں تو پھر ان کے مخالف کھڑے ہو جاؤ، تو پھر جو ہے وہ ان کی اقتدا نہ کرو، اور یہاں تک کہ تم حق کی پیروی کرتے رہو، چہ جائے کہ لوگ تمہیں ملامت کریں، لوگ تمہیں۔ تو حکمرانوں کی اقتدا کا حکم ہے، حکمرانوں کی بات ماننے کا حکم ہے، مگر جب حکمران دین کے خلاف بات کرے تو پھر قطعاً ان حکمرانوں کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور فرمایا کہ دین حق پر اگر لوگ تمہیں ملامت بھی کرتے ہیں، لومۃ لائم، تو کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرو۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ آپ کو ملامت کر رہے ہیں، لوگ آپ کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ پر تانے کس رہے ہیں، لومۃ لائم، ان ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں، کسنے دیں لوگوں کو تانے، لوگوں کو باتیں کرنے دیں، آپ دین کا کام کرتے رہیں، کسی کی بات کا آپ جواب دیں ہی نہیں، آمنا وصدقنا کہہ کے آپ دین کا کام کرتے رہیں۔ اور جو آپ پر تانے کسیں گے، جو آپ کو ملامت کریں گے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ مقدر انہی کے جاگیں گے جو دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو دین کی اطاعت اور جو دین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اس دنیا میں سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اپنا ماڈرن فیملی کا نوجوان تھا، اسے دین سے تھوڑی سی وابستگی ہو گئی، دین سے لگاؤ ہو گیا۔ جب دین داروں کی محفل میں بیٹھا تو علماء نے اس کی ذہن سازی کی، بیٹا داڑھی رکھو۔ اس نوجوان نے داڑھی رکھ لی۔ داڑھی رکھنے کے بعد جب گھر گیا تو ماں باپ نے اتنا زور دیا، اس غریب نوجوان کو اپنی داڑھی منڈوانی پڑی۔ جب منڈوانی پڑی، ایک چند دنوں کے بعد اس نوجوان کا ہو گیا انتقال۔ جب انتقال ہو گیا تو پورا کا پورا گھر اس کے سرہانے بیٹھ کے رو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کاش ہم نے اس کو دین کے راستے میں چھوڑ دیا ہوتا، اور اس سے ہم نے زبردستی داڑھی منڈوائی نہ ہوتی۔ آج وہ لوگ بیٹھ کے اس کے ماں باپ رو رہے تھے، کاش ہم نے اپنی اولاد کے لیے دین کا راستہ ہموار کیا ہوا ہوتا، اس کے راستوں کے اندر ہم نے یہ جو ہے وہ میخیں کھڑی نہ کی ہوتی، تو آج ہمیں جو ہے اس کی حسرتوں کا آج ہمیں جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا نہ پڑتا۔ تو جب ماڈرن فیملی ہوتی ہے، جب بچہ دین کی طرف جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو مولوی بن گیا ہے، نہ جانے اس کا پتہ نہیں بنے گا کیا، پتہ نہیں یہ کھائے گا کہاں سے، اس کا گزر بسر کہاں کیا ہوگا، لوگ معاشرے کے اندر اس کے اسٹیٹس کیا رہے گا، لوگ پتہ نہیں اس کو رشتہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ یہ ساری شیطانی باتیں دنیا داروں کے لوگوں کے دلوں دماغوں میں آتی ہے اور پھر وہ دین داروں سے گھن کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ دین دار ہوتے ہیں اور ان دین داروں کی وجہ سے اللہ کئی علاقوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا، بلکہ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے، اگر کوئی دین دار عالم دین بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو اللہ اس کے گزرنے کی برکت سے قبروں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور یہاں تک کسی علاقے کے اندر اذان ہو اور اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اللہ اس علاقے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ دین داروں کی برکتیں ہیں۔ اگر دین داری اٹھا لیے گئے تو پھر یہ قوم کو تو اللہ عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ یہ تو ان کے چہرے ہوتے ہیں کہ رب کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں دین داروں سے محبت اور دین داروں کی قدر اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔